حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کرا رہے ہیں، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی اس بدبخت نے اتنا زیادہ وار کیا خنجر سے، حالت نماز میں ہی بے ہوشی طاری ہو گئی، گر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور منبر پر کھڑا کر دیا، نماز پڑھاؤ۔ نماز کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا، بے ہوشی کی حالت تھی۔ ایک صحابی آئے، مسور بن مخرمہ نام ہے رضی اللہ تعالیٰ، آئے اور تشریف لائے، کہا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابہ، کیا عمر نے نماز پڑھی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اے مسور، آپ یہ دیکھ رہے ہیں خنجر لگا ہوا ہے، مسلسل خون بہ رہا ہے، بے ہوشی طاری ہے، آپ ایسا سوال کر رہے ہیں؟ ہم لوگ پریشان ہیں کہ ان کو ہوش آ جائے، تو کہتے ہیں کہ اے صحابہ، جب حضرت عمر کو ہوش آ جائے تو ان کو نماز کا یاد دلانا، اس لیے کہ عمر کو اپنے زخموں کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی زیادہ تکلیف ان کو نماز کے چھوٹنے کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ستونوں کے درمیان رسی بندی ہوئی دیکھی، آپ نے فرمایا یہ کس کے لیے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، نمازیں پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتی ہیں تو رسی کا سہارا لے لیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کو کھول دو اور ان سے کہو کہ اگر وہ نمازیں پڑھتے کھڑی کھڑی تھک جائیں تو بیٹھ جایا کریں۔ یہ شوق، یہ جذبہ ہماری ماہیں بہنیں سن رہی ہیں، ان کے اندر بھی یہ شوق اور جذبہ ہونا چاہیے، نمازوں کو چھوڑنے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک یہ شوق اور جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قدم پر ان کو فتح اور نصرت سے نوازا، فرشتوں کو بھیج کر کے ان کی مدد کی۔ وقال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصلين 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عظمت و بزرگی، عبادت و بندگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا تنہا خالق، تنہا مالک اور تنہا رازق بھی ہے، جس نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا اور مذہب اسلام کی شکل میں سب سے اعلیٰ اور ارفع نعمت سے ہمیں سرفراز کیا۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے ہادی بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث پڑھی گئی۔ حدیث کا ترجمہ ذہن نشین کر لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیصلین 60 سنہ، کہ ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، 60 سال تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، وما تقبل له صلاۃ، لیکن اس 60 سال کی عبادت میں، 60 سال کی نماز میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود،
ایسا ہوتا ہے کہ اس کا رکوع تو کبھی پورا ہوتا ہے لیکن سجدہ پورا نہیں ہوتا. سجدے کا جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے کے مطابق وہ سجدہ نہیں کرتا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے یتم السجود ولا یتم الرکوع، سجدہ تو صحیح کرتا ہے لیکن جو سنت طریقہ رکوع کا ہے، اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس حساب سے وہ رکوع نہیں کرتا. تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 60 سال تک یہ آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن 60 سال میں اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی. وجہ یہ بتائی گئی رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق جیسا اللہ کے رسول نے بتایا ویسا نہ کرنے کی وجہ سے. یہ تو نماز کے ظاہری ارکان ہیں، رکوع اور سجود. ہماری اور آپ کی بات جو ہونی ہے وہ اس سے ایک لیول اور آگے کی ہے، نماز کی روح کے متعلق یا عبادت کی روح کے متعلق، کہ انسان رکوع بھی کرتا ہے صحیح، سجدہ بھی صحیح کرتا ہے، لیکن اگر اس کی نماز کے اندر خلوص نہ ہو، شوق اور رغبت نہ ہو تو بھی اس کی نماز قبول نہیں ہو. تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی گفتگو کا جو محور ہے وہ ہے عبادت کے اندر شوق، کامیابی کا راز. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، عام دنوں سے زیادہ لوگ مسلمان اس مہینے کا ادب اور احترام کرتے ہیں. دیگر مہینوں کے علاوہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان کی اس عبادت میں، ان کی نماز میں، ان کے روزوں میں، ان کی زکوٰۃ میں، ان کے صدقات میں اگر رغبت نہ ہو، شوق نہ ہو، تو بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کی یہ ساری عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر شوق پیدا کریں. شوق کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی اللہ رب العالمین کے عبادت کا طریقہ اپنائیں، جو بھی طریقہ اختیار کریں، پورے خلوص، ولولے، جذبے اور شوق کے ساتھ اس کو انجام دیں. اس لیے کہ عبادت کے اندر شوق کا شامل ہو جانا، رغبت کا مل جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور یقین جانیے یہ اتنا بڑا نور ہے کہ عبادت کے اندر آپ کو اگر لذت مل گئی، شوق مل گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس نور کی وجہ سے آپ کی زندگی کی تمام تاریکیوں کو ختم کر دیتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی عبادتوں کے اندر شوق پیدا کیا جائے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کر کے آپ کوہ طور پر ہم سے ملاقات کرنے آئیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر کے نکلے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ. 70 لوگوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے لے کر کے، حضرت موسیٰ تیزی سے چلنے لگے اور سب سے پہلے کوہ طور پر پہنچ گئے. یہ سارا منظر اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اس کے باوجود حضرت موسیٰ سے سوال کیا علیہ السلام وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ اتنی جلدی کی وجہ کیا ہے؟ قوم کے لوگ بھی تمہارے ساتھ ہیں، سارے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ساتھ میں آنا چاہیے، تم جلدی جلدی آ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، کہ اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ آ رہا تھا لیکن میں نے یہ سوچا کہ جلدی سے تیری طرف آ جاؤں تاکہ سب سے پہلے تیری رضا حاصل کر لوں. آپ قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں پر غور کریں، دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں. کیا؟
کہ عبادت کے اندر، نیک کام کے اندر اگر جلدی نہ کی جائے تو بھی نیک کام اتنا فائدہ نہیں پہنچاتا. اور دوسری چیز وہ شوق اور جذبہ اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سے بھی سمجھ میں آتی ہے. جواب کیا دیا؟ وجہ کیا بتلائی؟ جلدی اس وجہ سے آئے تاکہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ نے اللہ کو یہ جواب دیا. تو معلوم یہی ہوا کہ نیک عمل کے اندر جتنی زیادہ جلدی کر لی جائے اتنا بہتر ہے، اور جلدی کے ساتھ ساتھ شوق اور جذبہ بھی شامل کیا جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اگر اپنی منزل کی طرف جانا ہو یا کسی کو بھی کہیں جانا ہو تو شوق ایک طریقے کا ہوتا ہے. راستے میں کتنی بھی بڑی کوئی چیز آ جائے آدمی کی توجہ مبذول نہیں ہوتی، آدمی ادھر ادھر دیکھتا نہیں ہے. اس کا کیوں؟ اس کا ایم، اس کا مقصد، اس کا ہدف وہ منزل ہے. پورے شوق اور رغبت کے ساتھ اور جلدی کرتا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے. وہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی. کیوں؟ آپ کی طرف جلدی اس لیے آئے تاکہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. تو یہ دو باتیں معلوم ہوئی. اسی طریقے سے دیکھیں کہ آج انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے جو اس کے بس میں ہو، یہاں تک کہ جو اس کے بس میں نہیں ہے اس کے لیے بھی ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کرتا ہے. تو خواہش کی تکمیل کسی کی بھی ہو، انسان دنیا کے اندر جتنے اسباب ہیں سب کو عمل میں لا کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں ایک نبی ہے، زکریا نام ہے علیہ السلام. عمر کتنی ہو گئی؟ 90 سال. آج ہمارے یہاں اگر اولادیں نہیں ہوتی ہیں، اور در حقیقت اولاد کا نہ ملنا دنیا کے اندر سب سے بڑی محرومی ہے. اللہ رب العالمین نے بے شمار مال و دولت آپ کو نوازا، لیکن آپ کا کوئی وارث نہیں ہے، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے. سب بے فائدہ ہے، سب بیکار ہے. آدمی کتنی کوششیں کرتا ہے، یہاں تک کہ اولاد کے حصول کے لیے اللہ کے ساتھ شرک کر لیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا قرآن حکیم کے اندر. آپ دیکھیں عبادت کے اندر شوق کی کتنی بڑی اہمیت ہے. حضرت زکریا علیہ السلام پکارتے ہیں، وہ زکریا، اللہ نے ذکر کیا، اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے. لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اس دنیا کے اندر اللہ مجھے بے اولاد مت چھوڑنا، بے وارث مت چھوڑنا، وارث کے بغیر مت چھوڑنا. انت خیر الوارثین، تو ہی بہترین وارث بنانے والا ہے، تو ہی اولاد عطا کرنے والا ہے، تو ہی خواہش کی تکمیل کرنے والا ہے، ناممکن کو ممکن بنانے والا اللہ کی ذات. حضرت زکریا یہ دعا کر. عمر کتنی ہے؟ مفسرین کہتے ہیں 90 سال. 90 سال کی عمر میں اللہ عبادت، بھائی اولاد کی کمی محسوس ہوئی، ایک خواہش کا اظہار کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ اولاد سے نواز دے. اللہ رب العالمین سے دعا کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے زکریا اب تو شاخ مرجھا چکی ہے، اب تو وقت گزر چکا، یہ وقت اولاد مانگنے کا نہیں ہے. آج ڈاکٹروں کے یہاں جائے آدمی، میاں یا بیوی کسی کے اندر کوئی کمی ہو، اگر ڈاکٹر یہ بتا دے کہ آپ اولاد کے قابل نہیں ہیں یا آپ باپ نہیں بن سکتے، ماں نہیں بن سکتے، آدمی مایوس ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سارا یقین، ساری توجہ اور سارا اعتماد اللہ سے ہٹ کر کے ڈاکٹر کے اوپر ہو گیا. ہمارا وہ نبی ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ 90 سال کی عمر ہوگی. بھائی اپنے بڑھاپے کا اقرار بھی کیا. ایک جگہ کیا کہا؟ انی وہن العظم واستعل الراس شیبا. ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بال پک چکے ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ وقت اولاد مانگنے کا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ اولاد سے نواز دے. تڑپ
دعا اللہ رب العالمین سے کی. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، کہ ہم نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور ان کے اولاد کی شکل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے. اب آگے وجہ کیا بیان فرمائی؟ کیوں حضرت زکریا کے ساتھ معاملہ ایسا کیوں پیش آیا؟ ان کی دعا اللہ رب العالمین نے کیوں قبول کی؟ ان کو اولاد سے کیوں نوازا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ وجہ بیان کی کہ وہ نیک کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے. یسارعون فی الخیرات، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور جب ہمیں پکارتے تھے شوق کے ساتھ پکارتے تھے، رغبت کے ساتھ پکارتے تھے، خوف کے ساتھ پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ خشیت اختیار کرنے والوں میں سے تھے. ان کے اوپر خشیت کا غلبہ تھا، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں میں سے تھے. یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانی کو بیان کیا، ان کی دعا کو بیان کیا، اس کا حل بھی بتایا، اس کی وجہ بھی بیان فرمائی. قرآن قیامت تک کے لیے ہے، ساری مثالیں قیامت تک کے لیے ہیں. آج بھی اس جیسا ایمان اگر پیدا ہو تو اللہ رب العالمین دینے کے لیے قابل. یہ صرف نبیوں کے ساتھ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ نے اس کے بعد بھی بہت ساری مثالیں. آپ دیکھیں 20-20 سال کے بعد اولادیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین دیتا ہے. تو عبادت کے اندر شوق کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 90 سال کی عمر میں بھی اولاد، جب آدمی کے مرنے کا وقت ہوتا ہے اور ہم اور آپ اگر 90 سال کے ہو جائیں، اپنی خواہش کا اظہار کریں تو سامنے والا مذاق اڑائے کہ بڑھاپے میں اولاد کی سوجی ہوئی. اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے، آخرت کی تیاری کرنے کا وقت ہے، آدمی یہ کہہ رہا ہے. تو سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی عبادت کے اندر جذبہ، ایک جوش اور ولولہ پیدا کر لو، شوق پیدا کر لو. جب بھی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، نمازیں پڑھو، جو بھی پڑھو، آپ کے سامنے یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو قرض دیا جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے؟ اور اللہ کہتا ہے یضاعف لہ اضعافا کثیرا، بڑھا چڑھا کر کے اللہ واپس دینے والا ہے. بہرحال یہ نبی کی بات تھی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ. فقر و فاقہ کا یہ عالم ہے، تنگی کا یہ عالم ہے. نماز میں آ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے بھوک کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے گش کھا کر کے گر پڑ رہے ہیں، بے ہوش ہو جا رہے ہیں، ہوش نہیں ہے. منافقین کہتے ہیں انظروا الی ہؤلاء المجانین، ارے ان بیوقوفوں کو دیکھو. بیوقوف کہتے صحابہ کرام کو، ان بیوقوفوں کو دیکھو، ان کو دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، بازاروں میں جاتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت مسجد میں پڑے رہتے ہیں. یہ منافقین صحابہ کرام کا مذاق اڑا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما عند اللہ لکم، اگر تم یہ بات جان لو کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا ہے، اللہ نے میزبانی کے طور پر مہمان تمہارے لیے کیا مہمان نوازی تیار کر کے رکھی ہے، لدعوتم اللہ ان یزدادکم فقرا وحاجا، تو اللہ رب العالمین سے تم اس بات کی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے فقر فاقے کے اندر، غریبی کے اندر اور اضافہ کر دے. یہ صحابہ کرام کا شوق تھا. بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن نمازیں نہیں چھوٹ رہی، پہلی صف میں آ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں. مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر اذان ہو رہی ہے، اذان سے پہلے صحابہ کا ہجوم لگا ہوا ہے. مقابلہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی صف میں نماز کون پڑھے گا؟ ہمارے یہاں مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ کولر کے سامنے کون کھڑا ہوگا، پنکھا کس کے نیچے حصے میں آئے گا. یہ مقابلہ وہ صحابہ کرام کا مقابلہ تھا. پہلی صف میں کون کھڑا ہونے والا ہے؟ مسجد بڑی تھی نہیں، کشادہ تھی نہیں، تعداد زیادہ، جگہ کم. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا کرو، قرآن اندازی کر لیا کرو، پرچی ڈال لیا کرو
جس کا نام آئے پہلی صف میں وہ صحابہ اکرام پہلی صف کا مقام و مرتبہ سمجھتے تھے. اللہ کے رسول کی حدیث ان کے سامنے موجود تھی کہ پہلی صف کو اللہ نے کیا کہا, اللہ کے رسول نے کیا کہا, ساری چیزیں ان کے سامنے تھی اور وہ جوش وہ جذبہ ان کے اندر موجود تھا. اللہ کے رسول نے کہا قرآن اندازی کر لیا کرو, قرآن اندازی. تو یہ صحابہ اکرام کا شوق تھا, یہ جذبہ تھا, اور اسی لیے ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ان کے ساتھ تھی. ہر مقام پر, چاہے وہ جنگ ہو چاہے وہ امن کی حالت ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ تھا. رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا, فرشتوں ان کو سلام کیا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا مقام تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تک جب تک صحابہ موجود تھے عبادت کرنے والوں کو 3 گروہوں میں تقسیم نہیں کیا تھا. صحابہ کرام چلے گئے, اللہ نے عبادت کرنے والوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا. پہلے ہی بتا دیا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے, اللہ کی عبادت نہیں کرتے, دیگر نیک کام انجام نہیں دیتے, روزے نہیں رکھتے, صدقات و خیرات نہیں کرتے, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, یہ پہلا گروپ. آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, دوسرا گروہ وہ ہے جو میانہ روی اختیار کرتا ہے, یعنی نمازیں بھی پڑھتا ہے, زکوٰۃ اور خیرات بھی کرتا ہے, سارے نیک کام انجام دیتا ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا زیادہ ہونا چاہیے. تیسرے گروپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, یہ تیسرا گروہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر نیک کام کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے, ہر نیک کام کو شوق اور جذبے کے ساتھ کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے والوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا. صحابہ کرام اس تیسرے گروہ کے اندر سابقون بالخیرات تھے, جن کے بارے میں فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون, یہ سبقت کرنے والے ہیں اور یہی اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ ورسولہ کو خطاب دیا. اور آگے بڑھیے, صحابہ کرام خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر تمام صحابہ, آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا جوش اور کیا جذبہ اور کیا ولولہ ان کی عبادتوں کے اندر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں, ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جس کے وار سے آپ شہید ہو گئے. فجر کی, بخاری کی روایت ہے, فجر کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں, امامت کرا رہے ہیں, اس بدبخت نے اتنا زیادہ وار کیا خنجر سے, حالت نماز میں ہی بے ہوشی طاری ہو گئی, گر گئے. حدیث کے الفاظ ہیں فتناول عمر ید عبد الرحمن ابن عوف, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا, فقدمہ, اور ممبر پر کھڑا کر دیا, جاؤ نماز پڑھاؤ. نماز کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا, بے ہوشی کی حالت تھی, آپ بے ہوش ہیں. ایک صحابی آئے, مسور بن مخرمہ نام ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آئے اور تشریف لائے, کہا یا اصحاب رسول اللہ اصلی عمر, کہ اے اللہ کے رسول کے صحابہ, کیا عمر نے نماز پڑھی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اے مسور, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خنجر لگا ہوا ہے, مسلسل خون بہ رہا ہے, حالت غشی میں ہے, بے ہوشی طاری ہے, اور آپ ایسا سوال کر رہے ہیں. ہم لوگ پریشان ہیں کہ ان کو ہوش آ جائے. تو کہتے ہیں کہ اے صحابہ, جب حضرت عمر کو ہوش آ جائے تو ان کو نماز کا یاد دلانا, اس لیے کہ عمر کو اپنے زخموں کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی زیادہ تکلیف ان کو نماز کے چھوٹنے کی ہوگی. اللہ, تصور کریں آپ کہ ایک آدمی جاکنوں کے عالم میں ہے اور دوسرا آدمی اس کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. یہ صحابہ کرام تھے. آج کون ہے ہمارے ایمان کی گواہی دے دے؟ ہر شخص ایک دوسرے کی برائی میں لگا ہوا ہے, کینہ کپٹ دلوں کے اندر گھر کر چکا ہے. کوئی کسی کی پیٹھ کے پیچھے تعریف نہیں کرتا, منہ پہ چاہے جتنی تعریف کر دے آدمی. کسی کی ایمان کی گواہی دینے کے لیے تیاری نہیں ہے. ابھی انتخاب کرا لیجئے
50 बुराई आदमी एक आदमी के अंदर निकाल देगा। कोई किसी को अच्छा नहीं कहेगा, सब एक दूसरे के ऐब से वाकिफ है। तो सहाबा कराम थे, वो जानते थे कि इबादत का इतना शौक है कि जान चली जाए लेकिन अल्लाह की इबादत ना छूटे। इसीलिए कह रहे हैं कि होश आए तो नमाज का याद दिलाना, इसलिए कि नमाज के छूटने की ज्यादा तकलीफ होगी, जख्म की तकलीफ नहीं होगी हजरत उमर को। ये सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का शौक और जज्बा था इबादत के ताल्लुक से। इसी तरीके से आप देखें बहुत सारी मिसालें हैं। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मुमिनीन, हमारी माँ, इनके बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, फरआ हबलम ममदूनन बैन सारियतैन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सुतूनों के दरमियान रस्सी बंधी हुई देखी। आपने फरमाया ये किसके लिए, ऐसा किसने किया? तो बताया गया कि हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा इबादत करती हैं, नमाजें पढ़ती हैं, नमाजें पढ़ते पढ़ते जब थक जाती हैं तो रस्सी का सहारा ले लेती हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा इसको खोल दो और उनसे कहो कि अगर वो नमाजें पढ़ते खड़ी खड़ी थक जाए तो बैठ जाया करें। ये शौक, ये जज्बा हमारी माहें बहनें सुन रही हैं, उनके अंदर भी ये शौक और जज्बा होना चाहिए। नमाजों को छोड़ने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। कभी बच्चे का बहाना बना लिया, घरेलू मामलात का बहाना बना लिया, घरेलू काम का बहाना बना लिया, नहीं। ये सीरत आपके लिए मिसाल है उम्मुल मुमिनीन हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की। इबादत का ये शौक है कि खड़े खड़े पढ़ रही है, थक जा रही है तो रस्सी का सहारा ले रही है। तो ये जज्बा और ये शौक होना चाहिए। तारीख शाहिद है कि जब तक ये शौक और जज्बा सहाबा किराम के अंदर था तब तक अल्लाह तबारक व तआला उनकी मईयत थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर कदम पर उनको फतह और नुसरत से नवाजा और उनकी तायद की, फरिश्तों को भेज करके उनकी मदद की। जरूरत इस बात की है कि अपने इबादत के अंदर, चाहे वो नमाज हो या कुरान की तिलावत हो, सदक़ात व खैरात हो, एक शौक होना चाहिए। रस्मन नहीं, ज़कात निकाल दिया, रस्मन अदा कर दिया, कोई मांगने वाला आ गया उठा करके नहीं। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च कर रहे हैं और शौक के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का और नवाजेगा तो और खर्च करेंगे। ये शौक होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी इबादतों के अंदर हद दर्जा शौक पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते एक हदीस और आपके सामने, ये तो इबादत की बात हो गई। आज इंसान दुनिया के अंदर रिस्क के लिए परेशान है। हालात आपके सामने हैं कि हर आदमी मंदी का शिकार है, कारोबार के ताल्लुक से परेशान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, या इब्न आदम तफर्रक लिइबादती, क्या इब्न आदम खुलूस के साथ, जज्बे के साथ, शौक के साथ मेरी इबादत को अंजाम दो। लाजिम कर लो अपने ऊपर इबादत अंजाम देना। अमलउ क़ल्बका ग़िनन, मैं तुम्हारे दिल को मालदारी से भर दूंगा और तुम्हारे हाथ में रिस्क ही रिस्क अदा दूंगा। वयदई का रिस्कन, और तुम्हारे हाथों को रिस्क से भर दूंगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, वक्त पर और शौक के साथ इबादतें अंजाम नहीं दी, अमलउ क़ल्बका फ़क़रन, तो तुम्हारा दिल फकीरी का शिकार हो जाएगा, मोहताजगी का शिकार हो जाएगा। वयदई का शुगलन, और तुम्हारे हाथ को बेकार कामों से भर दूंगा, यानी दिन भर इधर उधर बेकार काम करते रहोगे, कोई फायदा हासिल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह वाले कहते थे, ला तकूनु कहिमारिन नहार व कजीफतिल लैल, दिन के गधे और रात के मुर्दार मत बनो। जिस तरीके से दिन में गधा सिर्फ काम करता है और रात को खा करके सो जाता है, उस तरीके से मत बनो। यानी जैसे गधा काम करता है, उसको किसी चीज का कोई खौफ और खतर नहीं है, किसी चीज की फिक्र नहीं है, उसका काम ही काम करना है। उस तरीके से मत बनो। अपने खालिक को पहचानो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए वक्त निकालो, सारी चीजें करो और मुर्दार की तरह सो मत जाओ रात में आकर के। तो ये अल्लाह वाले कहा करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।